اور اس کا مین وجہ جو اس گواہ نے PW35 جو تفتیشی افسر ہے القادر ٹرسٹ کا، اس کے اہم انکشافات جو ٹرائل میں اس نے کیے کہ یہ ایک معاملہ پہلے کلوز تھا، اب اس کو ہم نے ری اوپن کیا ہے. سو ایک کلوزڈ کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے پچھلے تمام حقائق کو چھپانا یہ فیئر ٹرائل کے منافی تھا. یہ کلیریفائی کر دیجیے گا کیا ٹرائل چلتا رہے گا اور صرف ڈیسیژن سے روکا گیا ہے؟ دیکھیں اب ٹرائل اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ یہ ہے ہی آخری گواہ، تو مزید اس میں جب تک اب کارروائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں. میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا وجہ اس کو لنگر آن کریں یا سٹال کریں. یہ آئندہ تاریخ پر نیب اپنی اسسٹنس دے دیں، ہم اپنی اسسٹنس دے دیں. ہم نے تو کبھی بھی جب اسسٹنس کی بات ہوئی ہے ہمیشہ دی ہے. تو انشاءاللہ نیب آ جائے ہم آ جائیں گے، مگر مین بات یہ کہ بدھ والے دن جو نیچے القادر ٹرائل ہے اب اس میں فیصلہ سنانے سے ٹرائل کورٹ کو روک دیا گیا اور سٹیج وہی آ چکی ہے جو فیصلہ سنانے والی ہے. یہ جج صاحبان نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے اور سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ فیصلہ سنانے سے تو سپریم کورٹ نے بھی روک رکھا ہے، اس کی بھی آج آرڈر میں اس کو حصہ بنایا گیا. توشہ خانہ 2 بھی آج جو ہے اس میں توشہ خانہ 2 میں کر دیا گیا ہے. جی جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور توشہ خانہ 2 میں آپ مزید کارروائی پرسوں سن لیں گے کہ اس کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا کیس کبھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ ججز نے جو بڑے اہم سوالات ہیں نیب کے پروسیکیوٹر سے کیے. مینلی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کال اپ نوٹس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، کون سے تحفے کی آپ تفصیل مانگ رہے ہیں. آپ یہ بھی بتائیں کہ کتنے اور لوگ ہیں جن کے خلاف توشہ خانہ کے نیب نے کارروائی کی ہے، کن کن ڈگنیٹریز کو آپ نے شامل تفتیش کیا ہے، کسی کے خلاف ریفرنس فائل کیے ہیں اور کس کس کو ملزم بنایا ہے. اور سب سے اہم بات کہ جب آپ نے پہلی تفتیش کی تھی گراف سیٹ کی جس میں 14 سال سزا ہوئی، تو تب آپ نے بلگیری کے سیٹ کو کیوں نہ آپ نے اس وقت تفتیش کی. سو نیب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ اسی وقت اسی سٹیج پر اپنی انکوائری کو مکمل کرتی. یہ چھوڑ کر کیوں رکھتا ہے ایک پارٹ کو، ایک سیگمنٹ کو، کہ جب ایک کیس سے بریت کا ٹائم آتا ہے، ریلیز کا ٹائم آتا ہے، تو اسی کا ایک چھوڑا ہوا ایک پارٹ ایک سیگمنٹ کی بنیاد پر ایک نیا کیس جو ہے وہ چلایا جائے. ان تمام نکات پر اب میرا خیال ہے کہ پرسوں ایک بڑی مفصل اور جامع ہیئرنگ جو ہے وہ یہاں پر ہائی کورٹ میں ہوگی. سو القادر بھی اسی دن ہوگا اور بلگیری سیٹ کا کیس بھی اسی دن انشاءاللہ ہوگا. اچھا سلمان صاحب ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے گا آج جو روک دیا گیا ہے کسی بھی فیصلہ سنانے سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ لوگوں کو PTI کو؟ خان صاحب دیکھیں اس سے سب سے بڑا فائدہ تو بدنیتی تفتیش میں جو ہوئی ہے وہ ہوگی کہ مثال کے طور پہ بہت سارے ایسی باتیں جو میں کراس ایگزامینیشن اپنا یہاں ریویل تو نہیں کر سکتا، مگر اس سے بہت فائدہ ہوگا. ایک کیس جیسے جج صاحبان نے ایک غلام سرور سندھو کے کیس کا حوالہ دیا، ان رپورٹڈ ججمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں اس بات پر انکوائری میں ہم نے بیل دے دی کہ یہ کیس پہلے انکوائر ہوا اور انکوائری کلوز ہوئی، اور ہم نے اس بات پر بھی کیا کہ پہلے افسران کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن اور انکوائری کیوں نہیں ہوئی. تو اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں. کرمنل کیسز کا سٹے ہونا بڑا مشکل ہے. اس سے پہلے جو کرمنل کیسز سٹے ہوئے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب سائفر کیس میں، وہ ہوا تھا کہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا اور اوپن پروسیڈنگز نہیں ہو رہی. آج کا کیس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ تفتیشی کو کچھ اہم ریکارڈ منظر عام پر لانے سے روکا جا رہا ہے اور جج صاحب نے وہ ہماری درخواست جو خارج کی ہے اب ہم نے آج باضابطہ طور پہ اس پہ بینچ کو انگیج کیا ہے. انشاءاللہ پرسوں اس پہ سر فوجی عدالتوں میں کہا جا رہا ہے خان صاحب کا کیس لے کے جایا جائے گا. یہ بھی ایسی کوئی میرے